اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 31ویں نشست ہے۔ ہم سورہ 3 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 95 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 8 آیات ہیں۔ ہم انشاءاللہ مکمل سورہ کا آج مطالعہ کریں گے۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جب کہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سو اے پیغمبر، اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ متن سورہ 3 کا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں، کچھ تو وہ چیزیں ہیں، یعنی تین، زیتون، طور سینین، اس کو ہم تفصیل سے آگے دیکھتے ہیں۔ بہترین ساخت کا مطلب ہے یعنی بہترین کنسٹرکشن کے اوپر، بہترین تشکیل کے اوپر۔ پستی کہتے ہیں انتہائی نیچے کی جگہ، گراوٹ کی جگہ۔ اور اسی طرح جو اجر ثواب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، روز جزا، بدلے کا دن، یہ چند ایک الفاظ ہیں جن سے ممکن ہے کہ بعض لوگ براہ راست واقف نہ ہوں۔ ان کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے معنی مطالب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جب کہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سو اے پیغمبر، اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اس کے مفاہیم کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بعض مباحث ایسے ہیں کہ جس میں استاد گرامی کا باقی مفسرین سے اختلاف بھی ہے، یا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی پس منظر رکھنے والی ہیں، اس لیے اس پہلو سے بعض چیزوں کی تفصیل آپ کے سامنے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن پہلے چند نوٹس کو دیکھ لیجئے، بعد میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں مسیح علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا، اور بنی اسرائیل میں سے ان کے ماننے والوں کی ایک نئی امت نصارہ کی ابتدا ہوئی۔ پھر یہی اعلان کیا گیا کہ مسیح علیہ السلام کے منکرین پر ان کے ماننے والوں کو قیامت تک غلبہ حاصل رہے گا۔ تین اسی پر واقع ایک گاؤں ہے
اس کا ذکر انجیل میں بیت فیج کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں فیج وہی فگ ہے جسے عربی زبان میں تین کہتے ہیں۔ لوکا کی آیت 29 میں، لوکا کا جو حصہ 29 ہے اس کی آیت 29 میں ہے کہ سیدنا مسیح جب یروشلم میں آئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسی جگہ ٹھہرے۔ اب میں چند چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اس اختلاف کو دیکھ لیجئے جو استاذ گرامی کا اور مدرسہ فراہی کے علماء کا باقی جو سابق علماء ہیں ان کے ساتھ ہے، اور علماء کے اندر بھی اس پہلو سے 2 یا 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تین اور زیتون۔ تین کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے وہ آپ اس سے واقف ہوں گے۔ تین کہتے ہیں انجیر کو عربی زبان کے اندر، زیتون کو کہتے ہیں جس سے آپ سب واقف ہیں۔ طور سینین ایک مقام کا نام ہے، یہ مقام پوری طرح واضح ہے۔ اسی طرح حاذ البلد الامین، یہ ام القریٰ مکہ کے لیے، یعنی جو خاص شہر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی طور سینین سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے خاص ہے، اور اسی طرح حاذ البلد الامین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی خاص نسبت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 تو شہر آ گئے، اور اس سے پہلے یہ 3 اور زیتون کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ یعنی یا تو سبھی شہروں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، یا سبھی پہاڑوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، یا پھر پھلوں کا ذکر یا پودوں اس نوعیت کی چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ پھر آگے جو بات ہے، ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی سوال امید واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، لیکن پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تین اور زیتون اصل میں پھلوں یا اس نوعیت کی چیز کے نام ہیں، درختوں کے نام ہیں یا پھلوں کے نام ہیں، جبکہ طور سینین اور بلد الامین جو ہے وہ مقامات کے نام ہیں۔ تو ایک طرف پھلوں یا درختوں کے نام ہیں اور دوسری طرف مقامات کے نام ہیں، تو ان کے درمیان کیا کمبینیشن ہے، کیا ہم آہنگی ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو آگے کی جو ساری بات ہے، یعنی والتین، جس بات پر گواہی دی گئی ہے، جس بات کی ایک طرح سے قسم کھائی گئی ہے، یعنی تین کی قسم کھائی گئی ہے، زیتون کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی گواہی دی گئی ہے۔ گواہی اصل میں قسم اور گواہی ہم معنی ہوتے ہیں، کیونکہ قسم بھی اصل میں کسی بات کی شہادت یا گواہی دینے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ تو تین کی گواہی، زیتون کی گواہی، طور سینین کی گواہی اور اس شہر کی گواہی۔ تو اس شہر کی یہ چاروں چیزیں جو گواہیاں ہیں، یہ مل کر کیا بات کہتی ہیں؟ بات یہ کہتی ہیں کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا تو وہ اس وقت بہترین ساخت پر تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا، جب کہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس بات کو کہنے کے لیے پچھلی 4 جو چیزیں ہیں، یا ایک طرح سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ 3 قرار پائیں گی، لیکن بظاہر یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے یا ان کی گواہی دی گئی ہے۔ تو یہ اشکال یہ پیدا ہوا، جو دوسرا اشکال میں نے عرض کیا وہ یہ پیدا ہوا کہ جہاں تک مقامات کا تعلق ہے تو مقامات تو اصل میں اپنے مقام ہونے کی وجہ سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے، پاکستان کا فلاں علاقہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہاں پر یہ دہشت گردی ہوئی تھی، پشاور کا وہ اسکول اس بات کا گواہ ہے کہ وہاں پر یہ دہشت گردی ہوئی تھی۔ تو یہ مقامات تو اس بات کی ایک طریقے سے شہادت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن درختوں یا پھلوں کا پہلو اس شہادت کے حوالے سے وہ ویسے تو شہادت دیتے ہیں کائنات کی جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور باقی چیزوں پر، لیکن جو آگے شہادت بیان ہوئی ہے اس کا اس سے کیا ریلیونس ہے یہ واضح نہیں ہوا۔ تو یہ چیز ہے جس کو علماء نے حل کرنے کی کوشش کی سوال کو۔ تو اس میں
ظاہر ہے کہ اگلا جو حصہ ہے اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہے، طور سینین پر اور حاذل بلد الامین پر، اس پر کوئی سوال نہیں ہے، سوال والتین اور والزیتون ہی پر ہوا ہے۔ چنانچہ علماء کے ایک گروہ نے اس کی جو مفہوم بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون کا درخت ہے یا پھل ہے، یعنی پھل کی اور درخت کی گواہی دی گئی ہے۔ علماء کی ایک جو رائے ہے وہ یہ ہے، اور اس میں متعدد علماء پائے جاتے ہیں، قدیم کے بھی اور جدید کے بھی۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لفظی مفہوم کو بالکل عین بعین لیا اور اس کے لحاظ سے ترجمہ کر دیا۔ دوسری جو رائے پائی جاتی ہے وہ رائے یہ پائی جاتی ہے چونکہ بعض دوسرے لوگوں کا اطمینان نہیں ہوا کہ مقامات کا اور آگے کی جو گواہی ہے اس کا تین اور زیتون سے کیا تعلق، تو انہوں نے اس سے پھر مفہوم یہ اخذ کیا کہ تین اور زیتون جو ہے وہ اصل میں سرزمین ہی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور سرزمین وہ ہے یعنی فلسطین کی سرزمین ہے۔ فلسطین کی سرزمین میں تین اور زیتون کے باغات ہیں، تو اس لیے ان درختوں کے اسماء بول کر اصل میں اس سرزمین کو مراد لیا گیا ہے۔ یہ دوسرے گروہ کی رائے ہے۔ استاد گرامی کی جو اس میں رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں تین بھی ایک مقام کا نام ہے اور زیتون بھی ایک مقام کا نام ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زیتون وہ پہاڑ ہے، یعنی زیتون اصل میں اس پہاڑ کا نام ہے جہاں مسیح علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا، اور بنی اسرائیل میں سے ان کے ماننے والوں کی ایک نئی امت نصارہ کی ابتدا ہوئی۔ یعنی تین جو ہے وہ ایک مقام کا یعنی ایک پہاڑ کا نام ہے، زیتون جو ہے وہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ پھر یہیں اعلان کیا گیا کہ مسیح علیہ السلام کے منکرین پر ان کے ماننے والوں کو قیامت تک غلبہ حاصل رہے گا۔ تین اسی پر واقع یعنی اسی زیتون کے علاقے میں واقع اس پہاڑ کی وادی میں واقع ایک گاؤں ہے۔ تین اصل میں ایک گاؤں ہے، اس کا ذکر انجیل میں بیت فج کے نام سے ہوا ہے، اور اس سے انہوں نے استنباط کیا ہے کہ فج جو ہے وہ در حقیقت اصل میں فگ ہی ہے جسے عربی میں تین کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے دلیل دی ہے انجیل سے کہ جس میں ایک طرح سے اس کا تین ہی کا ذکر اس شہر کے نام کے طور پر یا اس گاؤں کے نام کے طور پر کیا ہے، جسے عربی زبان میں تین کہتے ہیں، اس کا حوالہ انہوں نے دے دیا ہے۔ تو یہ تین آراء ہیں، اس میں جس پر آپ کا اطمینان ہو اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے جو غامدی صاحب کی رائے ہے اس رائے سے جو بات وہ بیان کرنا مقصود ہے اور پوری کی پوری آگے کی سورہ اس سے متعلق ہو جاتی ہے، اس پوری بات سے متعلق ہو جاتی ہے کہ اصل میں تین اقوام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اور ان کی دینونت یعنی ان کی جزا و سزا کا معاملہ اسی دنیا میں برپا ہوا۔ ایک والتین والزیتون سے مراد نصارہ کی قوم ہے، یعنی عیسائیوں کی قوم ہے، جن کی طرف یعنی ایک طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو متبعین یا ان کے پیروکار یا ان کے ماننے والے ہوئے، اس کی طرف اشارہ ہے والتین والزیتون میں۔ طور سینین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، اور حاذل بلد الامین میں اصل میں اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام یا مسلمانوں کی حیثیت سے ایک نئی امت کی ایک نئی قوم کی بعثت ہوئی ہے آپ کے توسط سے۔ تو یہ تینوں قومیں جن کی طرف جو اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، جن کی طرف اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو آگے ذریت میں یہ تینوں قومیں موجود ہیں، یعنی مذہب کے لحاظ سے عیسائی بھی، یہودی بھی اور اسی طرح مسلمان بھی، ان تینوں کی طرف اشارہ کر کے ان کا نام لے کر یا اس جگہ کی طرف حوالہ دے کے بتایا ہے کہ ان کی طرف بھی اللہ کا رسول آیا، ان کی طرف بھی اللہ کے رسول آئے، اور ان کی طرف بھی اللہ کا رسول آیا، اور تمام رسولوں کا جو ان قوموں کی طرف آئے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان پر اتمام حجت کیا جائے، ان کو اس دنیا کے حوالے سے بتایا جائے کہ یہ دنیا کیا ہے
اور اس کے بعد ان کے اوپر رسول اتمام حجت کے نتیجے میں، اس کی تفصیل میں بعد میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا مسیح علیہ السلام اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پس منظر میں بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر تھے ان کا حوالہ ہے۔ تو یہ بات امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی، اور آپ اس میں جس رائے کو بھی اختیار کریں وہ آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اگلا نقطہ بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد میں کچھ تفصیل کرتا ہوں اس کی۔ لفظ سینین جمع سالم کی صورت میں ہے، جیسے عربی زبان میں اجمعون مستعمل ہے۔ یہ جمع پہاڑ کی وسط اطراف کو ظاہر کرتی ہے۔ عربی زبان میں اس کی علامت یم ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، چنانچہ تورات میں اس کا نام کہیں سینہ اور کہیں سینیم آیا ہے۔ بنی اسرائیل نے بحیثیت امت اپنی زندگی اسی پہاڑ سے شروع کی، پھر اسی پہاڑ سے خدا نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ وہ حق پر قائم رہیں گے تو دنیا کی قوموں پر انہیں غلبہ حاصل ہوگا، اور اس سے انحراف کریں گے تو انہی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دو نوٹ آپ نے دیکھ لیے، باقی مزید جو نوٹس ہیں ان کو آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں آئے تو اس کو ہم نشست کے بعد سوالات کی نشست میں اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ یہاں پر استاذ گرامی نے تورات کا حوالہ دیا ہے، بلکہ 3 کا جو استدلال کیا ہے اس کے لیے بھی وہ انجیل کی شہادت لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح آگے بھی تورات کا بھی حوالہ ہے، سینہ اور سینین کے حوالے سے بھی کا ذکر کرتے ہوئے تورات ہی کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ یہ جو حوالہ دینا ہے ایک ایسی کتاب کا، بائبل کا یا تورات و انجیل کا، کیا یہ قرآن کو بیان کرتے ہوئے یہ موضوع ہے، مناسب ہے، یا موضوع اور مناسب نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی سوال ہو یا کنفیوژن ہو تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اب میں تھوڑی سی اس بات کی طرف آتا ہوں جس کے نتیجے میں یہ سورہ آپ کو سمجھ میں آ سکے گی، ورنہ اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں گے، اس کا ایک عمومی مفہوم لے لیں گے، لیکن اس کو ڈیپلی سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے جو موقف ہے اس کو جاننا پڑے گا۔ موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا برپا کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا برپا کی تو اس کے اندر انسانوں کو بسانے کا فیصلہ کیا، انسانوں کو بسانے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کا جو الٹیمیٹ نتیجہ تھا، آخری نتیجہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ، ایک آزمائش گاہ ہوگی، اور اس آزمائش کے نتیجے میں انسانوں کو ایک اگلی دنیا کے اس لیے منتخب کیا جائے گا، اور اس دنیا میں جو لوگ جائیں گے وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر یہاں تو سب لوگ ایک طرح سے ایک ہی گروہ کی حیثیت سے رہیں گے، لیکن آگے جانے کے بعد ایک وہ لوگ ہوں گے جو اس آزمائش میں سے کامیاب ہو کر گزرے ہوئے ہوں گے، کامیابی کی جگہ پر پہنچے ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ناکامی کا سامنا کیا ہوگا۔ تو یہ آخری یوم حساب ہوگا قیامت کے روز، اور اس کے بعد ایک دوسری دنیا کا نظام شروع ہو جائے گا۔ اس کے کچھ اشارات موجود ہیں، لیکن اس سے آگے کیا معاملات ہوں گے، کیا تفصیلات ہیں، یہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اگلی انسانوں کی منصوبہ بندی ہے وہ پوری تفصیل سے اس طریقے سے نہیں بیان کی گئی۔ اشارات اس میں کر دیے ہیں کہ وہاں پر ابدی زندگی ہوگی اور ایک عیش کی زندگی ہوگی، لیکن انسانوں کے وظائف کیا ہوں گے، ان کے معاملات کیا ہوں گے، اس کو پوری تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس منصوبے کے تحت جس میں یعنی انسان اس دنیا میں آتے ہیں، دنیا آزمائش گاہ ہے، اس آزمائش کے نتیجے میں قیامت کا واقعہ ہونا ہے، اور پھر ایک دوسری دنیا کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ یہ ایک پوری اسکیم ہے پروردگار عالم کی، جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا اور اس دنیا کے اندر بسایا۔ جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو جو یہاں پر آزمائش ہونی ہے تو اس آزمائش کا یعنی امتحان ہونا ہے، تو اس امتحان کا یا آزمائش کا کوئی کورس بھی تو ہونا چاہیے، کوئی نصاب ہونا چاہیے، کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے، کچھ اطلاعات ہونی چاہیے، کچھ سبق ہونے چاہیے جن کی بنیاد پر وہ امتحان ہو سکے، یعنی کچھ دے کر بھیجا جائے گا تبھی تو وہ امتحان کیا جا سکے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں بات کا یا فلاں عمل کے حوالے سے جو آپ کو موقع پیش آیا اس کا جواب صحیح دیا یا غلط دیا، تو جب تک صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں ہوگا انسان کیسے اس کا جواب دے سکے گا۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کیا کہ جو صحیح اور غلط ہے، خیر اور شر ہے، انسان کو پوری طرح بتا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو خیر و شر کا پورا شعور دے کے، اصل میں تمام جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ خیر و شر کے بارے میں معرفت کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح فطرت کے اندر جو کچھ بھی انفارمیشن ہے، دنیا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ارد گرد، جو عمل کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، وہ دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا کچھ چیزیں شر کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں اور یا کچھ چیزیں خیر کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اصل میں خیر و شر کا نظام ہے جس پر کے اوپر یہ پوری دنیا استوار ہے۔ انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ خیر کی طرف جائے یا شر کی طرف جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اس کی پوری تفہیم اللہ تعالیٰ نے دے کر، اس کا پورا علم اللہ تعالیٰ نے دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو یہ اہتمام ہوا، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اس اہتمام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کر کے کہ یہ ممکن ہے کہ لوگوں کی یادداشت سے محو ہو سکتا ہے بعض اوقات، کیونکہ انسان کی نوعیت یہ ہے کہ اس کو بار بار بعض اوقات یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات بھی دیکھتے ہیں تو اس کو یاد دہانی کی، تذکیر کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بات کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود باقی رغبات کی وجہ سے اور خیالات کی وجہ سے، خواہشات کی طرف وجہ سے یا اور ضرورتوں کی وجہ سے وہ اس سے صرف نظر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کیا؟ ایک اہتمام تو انسان کے اندر ہی کر دیا۔ اہتمام وہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ضمیر کی عدالت لگا دی۔ جیسے ہی وہ انسان کسی طرف بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، شر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ الارم بج جاتا ہے اندر سے کہ آپ یہ غلط کام کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ خیر کی قوتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو انسان کو بتاتی رہتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اس میں اور بھی مختلف ذرائع ہوتے ہیں، صالحین، اعلیٰ اخلاق کے لوگ، اچھے لوگ انسانوں کی تربیت، اصلاح کا اور صحیح علم تک رسائی کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا۔ وہ خاص اہتمام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خصوصی ہدایت کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور اس خیال سے کہ انسان کے پاس یہ ظاہر ہے کہ پروردگار کی انسانوں کے ساتھ، آدم کے ساتھ، آدم کی ذریت کے ساتھ غیر معمولی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض فطرت پر کفایت نہیں کیا، ورنہ فطرت کا دین کامل تھا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر ضمیر کی ایک عدالت رکھی ہے، پھر خارج کے اندر بے شمار اسباب پیدا کر دیے ہیں، انفس کے اندر، آفاق کے اندر ہر طرف سے اتنی شہادتیں دے دی ہیں کہ انسان خیر کو جاننے میں، پہچاننے میں اس کو کوئی دشواری نہ ہو۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد مزید اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اپنے نبیوں کا اہتمام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہدایت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری فطرت میں ہدایت آتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی ہدایت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مختلف طریقوں سے، مختلف علوم کے ذریعے سے زمانے کے گزرنے کے نتیجے میں انسان اپنی ایک طرف سے لے کر دوسری طرف جگہ پر خیر کو منتقل کرتے ہیں، علم کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ علم کا منبع بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مختلف طریقوں سے انسان تک وہ علم کو پہنچاتا ہے۔ تو لیکن اس میں ایک خاص جو طریقہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص برگزیدہ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، ان کو خاص ذمہ داری پر فائز کرتے ہیں، کسی خاص قوم کی طرف بھیجتے ہیں، خاص مشن پر معمور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرتے ہیں، یعنی جس میں فرشتے کے علاوہ کوئی انسانی واسطہ موجود نہیں ہوتا۔ تو باقی جتنے بھی علوم ہیں ان میں ہمارے ہاں انسانی واسطے موجود ہوتے ہیں، یا اپنی ذات کے پہلو سے واسطہ ہوتا ہے یا خارج کے دیگر انسانی واسطے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کسی کو مبعوث کرتے ہیں تو اس میں اصل میں کوئی خارجی واسطہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں غلطی کا، اس میں ابہام کا، اس میں شک کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ انبیاء کے سلسلے ہی پر اکتفا نہیں کیا
بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور کام کیا۔ وہ کام یہ کیا کہ اصل میں انسان کو تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ دنیا جزا و سزا کے نتیجے تک پہنچنی ہے، یہاں پر ایک امتحان برپا ہونا ہے اور اس امتحان کا نتیجہ قیامت کی صورت میں نکلنا ہے، اور قیامت اصل میں اس جزا و سزا تک لے کے جائے گی جس میں کچھ لوگوں کے لیے جہنم کی ابدی سزا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جنت کی ابدی جزا ہے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہونی ہے، اس صورتحال میں ایک اور اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اپنے نبیوں میں سے کچھ نبیوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قیامت، یعنی وہ بدلے کا دن، وہ جزا و سزا کا موقع جو قیامت کے موقع پر برپا ہونا ہے، اس کا ایک نمونہ کسی قوم کے اندر برپا کر کے دکھا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور رسول اس حیثیت سے آئے کہ وہ آئیں گے اور قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ یعنی قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ اپنی دعوت پیش کریں گے، بات کو واضح کریں گے، سمجھائیں گے، آخری درجے میں سمجھا دیں گے، اس سطح پر سمجھا دیں گے کہ کوئی چیز آخر مقابل میں دلیل کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اتمام حجت، یعنی دلیل کا خاتمہ کر دیں گے۔ کوئی شخص اگر انکار کرے گا تو اس بنیاد پر کرے گا کہ وہ اصل میں جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہوگا، اسے معلوم ہوگا پوری وضاحت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ بات جو کر رہا ہے یہ بالکل برحق بات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ تو یہ اس جگہ پر کھڑا ہو کر انسان جب کرے گا تو اصل میں اس پر اتمام حجت واقع ہو جائے گا۔ یہ جب مرحلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کو الگ کر لیں گے، یعنی وہ واقعہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ واقعہ ایک محدود سطح پر اسی دنیا میں برپا ہو جائے گا، دونوں گروہوں کو الگ کر لیا جائے گا۔ یعنی وہ لوگ، وہ 1 ہوں، 10 ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، جتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے پیغمبر کی بات کو تسلیم کیا اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کیا، ان کو الگ کر لیا جائے گا، ان کو کامیابی کی جگہ پر پہنچایا جائے گا، اور وہ لوگ جو اصل میں نافرمانی اور سرکشی کی جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے، ان کی سزا اسی دنیا میں اسی وقت نافذ کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس کی بڑی نمایاں مثال جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کی طرف وہ کسی قوم کی طرف، اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو اس کے بعد ان کی قوم نے جب ان کو نہیں مانا، 900 سال انہوں نے تبلیغ کی، اس کے باوجود ان کی قوم ایمان نہیں لے کر آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کے لیے عذاب کا، سزا کا فیصلہ کیا، اس میں سے پاکیزہ لوگوں کو نکالا اور باقی ساری قوم کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو گویا کہ اس کو اسٹیبلش کر دیا۔ اس طرح کی جو مختلف مثالیں رسولوں کے حوالے سے ہیں وہ قرآن مجید نے بار بار دہرا کر اس بات کی شہادت دی ہے کہ یہ قیامت ہو کر رہے گی، یعنی چھوٹی سی قیامت تم نے دیکھ لی ہے لیکن اب بڑی قیامت بھی آنے والی ہے۔ تو اصل میں یہ سارے کا سارا عمل اسی کی تیاری، اسی کی طرف لے کے جانے کا ایک عمل ہے۔ تو یہ پس منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ اب تھوڑا سا اور آگے جائیے۔ یہ سلسلہ انبیاء کا اور رسولوں کا چلتا رہا یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مختلف گروہوں میں، مختلف علاقوں میں انبیاء بھیجتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کو اور نبوت کو خاص کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر بس اسی کے لیے خاص کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیر معمولی جو کنٹریبیوشن ہے دین کے حوالے سے، اس کو ملحوظ رکھا اور اپنی مشیت کی بنیاد پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق چھوٹے بیٹے تھے، جبکہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسحاق بڑے تھے اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ چھوٹے تھے۔ جو قربانی ہے اور ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ قربانی اصل میں حضرت اسحاق کی دی گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ ایک اختلاف ہے یہود و نصارہ میں اور مسلمانوں میں کہ قربانی کس کی دی گئی اور بڑا بیٹا کون تھا۔ تو بہرحال قرآن مجید نے اس اختلاف کو ختم کیا۔ تو
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اب جو ہے وہ رسالت کا سلسلہ، آسمان سے براہ راست ہدایت آنے کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تک یا آپ کی جو آگے ذریت ہے اسی تک محدود رہے گا۔ تو اس میں پہلے ایک لمبا عرصہ جو سلسلہ جاری رہا وہ بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل اصل میں حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب ہے، جن کا لقب ہے بنی اسرائیل، یعنی جن کا لقب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی اولاد، اسرائیل کی اولاد، ان کا نام اسرائیل تھا اور اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو۔ تو یہ اس پہلو سے وہ پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ تو بنی اسرائیل جن کو ہم یہود بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بحیثیت قوم، ان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے، ان کے ہاں جو آخری پیغمبر آئے وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر آئے ہیں، سلسلہ پیغمبروں کا جاری رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق، پھر یعقوب، پھر حضرت یوسف، اور اس کے بعد باقی انبیاء کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے بنی اسرائیل میں۔ اس کے بعد ان کا جو یہاں حوالہ دیا گیا ہے، اب میں ڈائریکٹ اس جگہ پر آ رہا ہوں جس کے لیے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے باندھی گئی ہے۔ طور سینین، طور اصل میں جس طرح بلد امین ہے یعنی مکہ ہے، مکہ کو ایک تقدیس حاصل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر بنایا، کعبہ بیت اللہ وہاں پر بنایا، تو اس وجہ سے وہ ایک مقدس وادی بن گئی۔ تو اسی طرح طور سینین بھی جو ہے وہ مقدس وادی ہے۔ اسی وادی کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی بشارت دی تھی اور اسی میں آگے سلسلہ چلا تھا۔ تو یہ مقدس وادی ہے، اور پھر اس میں آخر میں جب بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تو اس میں طور پہاڑ کا خاص معاملہ ہے کہ طور پہاڑ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر معلق کر دیا۔ یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان آیت ہے کہ ان کے سامنے جب ان سے عہد لیا گیا، یعنی اس پر ان کی شریعت پر عہد لیا گیا، تو اس وقت طور پہاڑ کو آسمان پر بلند کر دیا گیا، یعنی گویا کہ ان کے سروں پر ایک سائبان کی طور پر بلند ہو گیا۔ تو یہ اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طریقے سے ان سے عہد لیا گیا تاکہ وہ اس واقعے کو پوری طرح یاد رکھیں۔ تو طور سینین ایک مقدس جگہ کا نام ہے اور اس کی نسبت ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ پھر آگے جو سلسلہ چلا ہے کہ یہود کا جو سلسلہ آگے بڑھتا رہا، پھر بالآخر ان کے اندر بدعت اور وہ ساری چیزیں آتی چلی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی ان کو یہودیوں کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو جب معزول کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر انہی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلے کے پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور ان کی مخاطب قوم بنی اسرائیل تھی، یعنی کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہی مخاطب تھے، اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ یہود ہی تھے۔ تو ان کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو تبلیغ کی دعوت دی، اور جو ان کے اندر انحرافات، غلطیاں، خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے، یہود نے نہ صرف آپ کا حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا بلکہ آپ کے بالآخر قتل پر درپے ہو گئے اور اس کی کوشش کر ڈالی کہ آپ کو پھانسی دے دی جائے، آپ کو صلیب دے دی جائے۔ اس کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ہونے نہیں دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان کی طرف بلند کر لیا اور ان کے جسم کو ایسی جگہ پر لے گئے کہ جہاں ان کے جسم تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکے، یہود نہیں پہنچ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی بے حرمتی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی انبیاء کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ انبیاء کے ساتھ جو ان کی قوم کے لوگ ہیں یہاں تک معاملہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن رسولوں کا جو معاملہ ہے، یہ فرق انبیاء اور رسولوں کا یہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رسولوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا، رسول بہرحال غالب رہتا ہے۔
تو بہرحال اس کے بعد پھر حضرت مسیح کے جو متبعین تھے یعنی ان کی اتباع کرنے والے لوگ تھے، ان کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، جو اگلے یعنی یہود موجود رہے، اس کے بعد جو اگلے پیغمبر آئے ہیں وہ حضرت مسیح ہیں۔ حضرت مسیح کی جو قوم ہے، جو اصل میں یہود ہی سے نکلے ہوئے لوگ تھے، وہ نصارہ کہلائے، عیسائی جن کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کا نام نصارہ رکھا ہے، کیونکہ حضرت مسیح نے جب پکارا تھا کہ من انصاری اللہ، کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو اس وقت جن لوگوں نے لبیک کہا ان کو اللہ کے انصار کہا گیا، اللہ کے مددگار کہا گیا۔ تو اسی پہلو سے ان کا نام نصارہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ بہترین نام ہے یا بہترین لقب ہے جو ان کو دیا گیا۔ تو وہ اصل میں اسی تسلسل کا حصہ تھے، لیکن ایک الگ قوم کی حیثیت سے وہ موجود رہے۔ پھر وہ ان کے اندر بھی انحرافات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور وہ انحرافات اس سطح تک حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آپ یہ جان لیجئے کہ انہوں نے اپنے سے پہلے کی جو کتب ہیں، بالخصوص تورات جو موجود تھی، زبور بھی موجود تھی، اس کو انہوں نے قائم رکھا اور اس کو اپنی شریعت کے طور پر نصارہ کے اندر جاری فرمایا۔ تو اس کے بعد جو انجیل ہے جو نبی حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں زیادہ تر تذکیر کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں اور اس نوعیت کی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو شریعت ہے وہ تورات کے اندر بیان ہوئی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم نے بھی وہی معاملہ کیا، یعنی انحراف کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا دیا کہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے صفات کے ساتھ، اللہ کے حقوق کے معاملے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے وہی معاملہ کیا اور حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو ان کو سیدہ مریم کو کی بھی الوہیت کے، یعنی وہ بھی ایک طرح سے الہ کے وجود کا ایک طرح سے حصہ ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر لیا اور ایک طرح سے تثلیث کا ایک عقیدہ قائم کیا، یعنی تین، روح القدس اور اسی طرح مریم اور حضرت مسیح۔ تو یہ عقیدہ ان کے ہاں اس طریقے سے اسٹیبلش ہوا، گویا کہ انہوں نے بھی مشرکانہ اور اس نوعیت کی چیزوں کو پوری طرح اپنے اندر داخل کر لیا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، یعنی یہود بھی اپنا کام تمام کر گئے اور نصارہ نے بھی اپنے مذہب کا حلیہ بگاڑ لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آخری نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مبعوث کیا، اور آپ کو مبعوث فرمایا ہے بنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری شاخ ہے، یعنی پہلی جو شاخ ہے وہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے آگے چلی ہے، جس کے آخری پیغمبر اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ اور حضرت مسیح کو چونکہ یہود نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے ان کو الگ کر دیا اور ان کا الگ گروہ بن گیا، لیکن اس کے بعد پھر دوسری شاخ میں، یعنی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتی چلی آ رہی تھی اور جس میں قریش کی صورت میں وہ موجود تھے اور دین ابراہیمی ہی پر ایک طریقے سے موجود تھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اب یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اب پڑھیے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، یعنی تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، یعنی تین اور زیتون کے پہاڑ جہاں مسیح علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا، یعنی وہ واقعہ قیامت کا فیصلہ سنانے کا جو واقعہ ہے یا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا ہے وہ اس مقام پر ہوا ہے، تو اس کی گواہی دی ہے اس خاص واقعے اور اس خاص مقام کے حوالے سے۔ اسی طرح یہود کی طرف جو طور سینین انہوں نے بھی عہد کیا تھا، اور یہ عہد کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر وہ عہد کو پورا نہیں کریں گے تو ان پر بھی عذاب نازل ہوگا، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اس کو بھی واضح کیا ہے۔ اور تیسرا وَهَٰذَا الْبَلَدَ الْأَمِينَ، تو تینوں جو دینونتیں ہیں، یعنی جزا و سزا کا ایک چھوٹا مظہر، ایک طرح سے اس جگہ پر بھی ہوا، ایک طرح سے اس جگہ پر بھی ہوا، ایک طرح سے اس جگہ پر بھی ہوا، تو ان تینوں جگہوں پر جو ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد
ان کی گواہی کی بنیاد پر فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین، یعنی یہ چیزیں گواہی دیتی ہیں، یہ شواہد، یہ واقعات، یہ جو کچھ ان جگہوں پر ہوا ہے وہ قیامت صغریٰ جو ان 2 جگہوں پر واقع ہوئی، اور اسی طرح والتین والزیتون کی اسی کے حوالے سے گواہی دی گئی، تو یہ ساری چیزیں مل کر اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ احسن تقویم پر پیدا کیا گیا تھا۔ گواہی دیتے ہیں کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ یعنی یہ واضح کیا ہے کہ اس وقت ان کو پستیوں میں ڈالا ہے جب وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سو اے پیغمبر، اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہ پورا پس منظر کے اندر جب آپ اس کو رکھ کر پڑھیں گے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا مفہوم زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب سورہ اور اس کا مفہوم اور اس کا پس منظر تو پوری طرح آپ کے سامنے آ گیا، اب یہ جو باقی حواشی ہیں ان کو آپ مزید سمجھ لیجئے۔ تیسرا جو حاشیہ ہے تمہارا یہ، یعنی تین اور زیتون بھی واضح ہو گئے، طور کا موقع بھی واضح ہو گیا، طور سینین کا، اور اب اس شہر کی بات کر رہے ہیں، یعنی شہر امین۔ امین مامون کے معنی میں ہے، یعنی وہ شہر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے طفیل مامون قرار دیا۔ مامون کہتے ہیں یعنی وہ جگہ جو امن کی جگہ ہو۔ سورہ آل عمران آیت 97 میں فرمایا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ یعنی یہ اصل میں پورے علاقے کے اندر یہ امن کا شہر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ سورہ قریش میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ اسے مکہ یا ام القریٰ مکہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب اسی شہر میں عطا ہوا، اور خدا کی زمین پر اس کی عبادت کے اولین مرکز بیت الحرام کی تولیت یعنی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے ان کی ذریت، ان کی اولاد کے سپرد کر دی گئی۔ یعنی یہی وہ جگہ ہے، بلد امین یا مکہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی ہے، اور بیت اللہ ابتدائی ایک طریقے سے جو اسٹیبلش گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی صورت میں تعمیر کیا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص سپرد کر دیا اس کی تولیت کو، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری یعنی دین کی دعوت باقی دنیا تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کی خاص اولاد تک خاص کر دی۔ پھر یہی اعلان کیا گیا کہ امامت کا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ان کی ذریت میں سے اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے، یعنی امامت کا وعدہ انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کی تعمیل کریں گے، اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ اگلا جو نوٹ ہے، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ اوپر کی تفصیل سے واضح ہے کہ خدا کی جو دینونت پوری انسانیت کے لیے قیامت میں ظاہر ہوگی۔ دینونت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، دینونت کا مطلب ہے، یہ اصطلاح کے طور پر آپ اس کو سمجھیں، اس کا مطلب ہے کہ جزا و سزا کے فیصلے کا دن۔ خدا کی جو دینونت یعنی جزا و سزا کا جو حساب کتاب کا فیصلہ ہونا ہے پوری انسانیت کے لیے قیامت میں ظاہر ہوگا۔ ذریت ابراہیم کے لیے وہ اسی دنیا میں ظاہر ہوئی۔ تینوں زیتون، طور سینا اور شہر امین تینوں اسی دینونت کے مقامات ظہور ہیں۔ ان پر جو واقعات پیش آئے قرآن نے ترتیب سعودی کے ساتھ ان کا ذکر کر کے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ذریت ابراہیم کی ہر شاخ نے اپنی ابتدا کی تو اس وقت وہ ٹھیک اسی ساخت پر تھے جس پر فاطر فطرت نے انہیں پیدا کیا تھا۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے اپنے کار دعوت کا آغاز کیا، اسی طرح نصارہ نے حضرت مسیح کے جو پیروکار تھے
انہوں نے اپنی دعوت کا حضرت مسیح کی، اور یہ جو بعد میں تثلیث والا معاملہ ہوا ہے یہ تو بہت بعد میں کم و بیش حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے یا ان کے اوپر اٹھا لے جانے کے کم و بیش کوئی 250-300 سال بعد ہوا ہے، اور کم و بیش 500-550 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی زندگی میں ہوا ہے، بلکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی دعوت پھیل گئی، پوری دنیا کے اندر حضرت مسیح کی دعوت پھیلی ہے، اور پھر بے شمار، جیسے کہ اس وقت بھی نصارہ کی تعداد دنیا میں سب سے بڑھ کر ہے، جو اہل مذاہب ہیں ان میں سے، تو اس میں جو یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک خاص موقع پر ہوا ہے جب اختلافات بڑھنے شروع ہو گئے، بعض اس طرح شرک کے رسمیں اور اس طرح کی چیزیں زیادہ سے زیادہ ہونی شروع ہو گئیں، اور جو قوم ہے وہ گروہ در گروہ ہونی شروع ہوئی، تو پھر قوم کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم فلاں نظریے کو اختیار کر لیتے ہیں جو اصل میں شرک پر مبنی تھا۔ تو یہ نظریہ انہوں نے ایک نظریے کے طور پر، قانونی رائے کے طور پر اختیار کر لیا۔ اس میں اب بھی ایسے لوگ ان کے ہاں موجود ہیں جو اس نقطہ نظر کو درست نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال بالعموم زیادہ تر وہ اسی نقطہ نظر پر کھڑے ہیں جس پر ان کے مذہبی ایلیٹ جو ہے وہ اس کو لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے شروع کیا، اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر جو بھی دعوت دی وہ بالکل ٹھیک فطرت کے مطابق، ٹھیک اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق تھی، اور ایک طویل عرصے تک لوگ اسی پر قائم رہے، اسی کے مطابق آگے چلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ وہ توحید پر قائم تھے، پورے یقین کے ساتھ آخرت کو مانتے تھے، اور ان کی اکثریت اخلاقی لحاظ سے حسن عمل کا بہترین نمونہ تھی۔ یہ سبھی گروہوں کا معاملہ تھا، لیکن جب انہوں نے انحراف اختیار کیا، ہم مسلمانوں کو بھی دیکھ لیے، یعنی وہ معاملہ دیکھیں کہ جب صحابہ تھے، جب تابعین تھے، جب تبع تابعین تھے، وہ زمانہ دیکھیے اور آج کا زمانہ دیکھیے، بتدریج انحطاط آتا چلا گیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے انحراف اختیار کیا تو ہم نے انہیں اس پستی میں ڈال دیا جس میں اب صدیوں سے انہیں گرا ہوا دیکھتے ہو۔ وہ ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں پاتے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ آیت میں اسفل سافلین کے جو الفاظ آئے ہیں ان میں اسفل ظرف اور سافلین ہمارے نزدیک رددناہ کے ضمیر مفعول سے حال واقع ہوا ہے۔ ضمیر کا مرجع الانسان ہے جو مانند جمع ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پستیوں میں ڈالا جب انہوں نے خود پستیوں کو چاہا اور بلندیوں پر چڑھنے کا حوصلہ نہیں کیا۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو یہ پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جب کہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا تھا۔ اس کے لیے جو عام طور پر مفہوم کیا جاتا ہے ہمارے مفسرین کے ہاں، وہ چونکہ انسان کو عام طور پر ایک عموم میں لے گئے ہیں، یعنی انسان یہاں تو واضح ہو رہا ہے پچھلے تناظر میں کہ ان خاص اقوام کے انسان مراد ہیں، جو یعنی انسان سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں، انسان سے مراد یہاں نصارہ ہیں، اور انسان سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، یعنی وہ خاص اقوام کے لوگ مراد ہیں، جبکہ عموماً مفسرین نے ان سے عام لوگ مراد لیے ہیں۔ جب عام لوگ مراد لیے ہیں یعنی اس کی تعمیم کی ہے، جنرلائز کیا ہے اس لفظ کو، جب کیا ہے تو پھر آگے پستی میں ڈالنے کے لیے کا سوال پیدا ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا۔ تو اس کے لیے جو اس سے جو مفہوم اخذ کرنے کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے تو وہ بڑھاپے کی عمر ایسی عمر ہے کہ جس میں انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے قوا جواب دے دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی ہمت صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اس پر پھر کاؤنٹر سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑھاپا تو انسان کے عام زندگی کا ایک حصہ ہے، اس میں بعض لوگ انتہائی صالح ہوتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ انتہائی صلاحیت کی جگہ پر ہوتے ہیں اور بعض لوگ انتہائی
بدترین جگہ پر ہوتے ہیں، تو یہ انسان کے مختلف ادوار میں یہ مختلف اس کے اوپر کیفیتیں موجود رہتی ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پھر اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا، اس کا کیا ریلیونس ہے پوری بات کے ساتھ، اور پوری جو آگے قیامت کا اجر کا تعلق پیدا ہو رہا ہے اس کا بڑھاپے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ موجود نہیں ہے جو علماء یہ رائے رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، یہ آخری حصہ ہے اس کا، اور اس میں یہ ہے رہے نمبر 5، رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ رہے وہ جو، یعنی یہ جب محاورہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی وہ جو، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان پر قائم رہے، رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آیت میں فعل آمنو آیا ہے، یہ اپنے کامل معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ استثناء اس لیے بیان فرمایا کہ قومی حیثیت سے پستی میں گرانے اور عذاب میں مبتلا کیے جانے کے یہ معنی نہ لیے جائیں کہ ان میں سے جو لوگ انفرادی حیثیت سے ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا اجر بھی ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، وہ اپنے ایمان و عمل کا پورا اجر پائیں گے اور خدا کی ابدی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ قوموں کا محشر یہ دنیا ہے، قیامت میں ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت سے جواب دہ ہوگا اور اس کے نیک و بد کا فیصلہ بھی اسی لحاظ سے کیا جائے گا، بلکہ قوم کی پستی کے زمانے میں جو لوگ بلندیوں پر چڑھنے کا حوصلہ کریں گے وہ زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس وقت جاگتے رہے جب دوسرے سو رہے تھے اور اس وقت زندہ رہے جب شہر قبرستان بن چکے ہوئے تھے۔ اب یہ اصل میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے استاد گرامی نے کہ پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جب کہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا، یعنی اس نے اپنے آپ کو اس کا اہل قرار دے لیا کہ اب میں پستیوں میں گرنے والا ہوں، تو اس کو پستیوں میں ڈال دیا۔ تو استاد گرامی نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ یہ کسی خاص فرد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب وہی 3 اقوام ہیں، یعنی جیسے انہوں نے جن قوموں نے، جن کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جن قوموں کا معاملہ بحیثیت قوم کیا جائے گا یہ مراد ہے، اور قوم اگر بحیثیت اجماع، بحیثیت اجتماع، اگر قوم جو ہے اس جگہ پر کھڑی ہوگی کہ وہ پستی پر گرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید پستی کی طرف دھکیلیں گے اور ان کا معاملہ اسی دنیا میں فیصل کریں گے۔ لیکن جہاں تک اس کے اندر کے انفرادی برگزیدہ پاکیزہ لوگ ہوں گے ان کا معاملہ الگ رہے گا، اس کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے۔ 6 نمبر، یہ استفہام انکار کے لیے ہے اور روئے سخن انہی منکرین قیامت کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کو جھٹلا رہے تھے۔ انذار یعنی جو آپ تذکیر کرتے تھے، ڈراتے تھے قیامت کے واقعے کے حوالے سے۔ فرمایا ہے کہ علم و عقل کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو ذریت ابراہیم کے لیے خدائی دینونت کے اس ظہور کو دیکھنے کے بعد کوئی چیز بھی قیامت کے بارے میں تمہارے انذار کو نہیں جھٹلا سکتی۔ اس بات قیامت کے لیے یہ ایک حتمی حجت ہے، اس کے بعد صرف ضد، ہٹ دھرمی اور اندھی تقلید ہی لوگوں کو جھٹلانے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ 7 نمبر دیکھیے، ان سے پوچھو کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یہ استفہام اقرار کے لیے ہے، یعنی 2 طرح کے استفہام یا سوالیہ معاملات ہوتے ہیں یا سوالات ہوتے ہیں۔ ایک میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے جس کا جواب نفی میں مقصود ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک سوال وہ ہوتا ہے کہ جس کا جواب اس بات میں ہاں میں مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ استفہام اقرار کے لیے ہے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ یقیناً بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ یقیناً سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی اس صفت سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا۔
پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت برپا نہ کرے اور اس طرح مجرموں اور نیکوکاروں کو ان کے انجام کے لحاظ سے برابر کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں یہ بات بھی رکھیں ذہن میں کہ اس آیت کے حوالے سے بعض روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب یہ آیت تلاوت کی جاتی تھی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک بلا کہتے تھے کہ بالکل درست فرمایا، ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی گویا کہ اس سوال کا جواب زبانی طور پر آپ ارشاد فرماتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بھی اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ اس طرح کا یہ آیت کا یہ جملہ جب سامنے آئے کہ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، تو ہمیں گواہی دینی چاہیے کہ یقیناً بھلا اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔